الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو قرآن مجید کا تیسرا حق یہ ہے تذکر و تدبر، قرآن مجید کو سمجھنا۔ جو ہم نے دوسرے حق میں بات کی تھی کہ قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھنے میں اللہ رب العزت نے 10 نیکیاں رکھی ہیں۔ اس کو بغیر سمجھنے میں وہ کیفیت انسان پہ طاری ہو جاتی ہے جو ایک ہندو جو سمجھنے والا نہیں ہے اس پہ طاری ہو جاتی تھی۔ اس کو بغیر سمجھ کر پڑھنے اور سننے میں وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت سن کے مشرکین مکہ پہ طاری ہو جاتی تھی۔ اگر کوئی آدمی قرآن مجید کے اندر تدبر کرے، غور کرے، فکر کرے اور اسے سمجھ کے پڑھے تو قرآن مجید تو کسی عام انسان کا کلام تو نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اور کہتے ہیں کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بھی بادشاہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ساری کائنات کے شہنشاہ، شہنشاہوں کے بھی شہنشاہ، اور اللہ رب العزت کا یہ کلام بادشاہوں کا بھی بادشاہ، شہنشاہوں کا بھی شہنشاہ کلام ہے۔ جب اس کلام کو ہم سمجھیں گے تو وہ کیفیت ہمارے اوپر طاری ہوگی کہ جب ولید بن مغیرہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا مناظرہ کرنے کے لیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ سجدہ کی تلاوت کی تو کہتے ہیں ولید بن مغیرہ کی زبان بند ہو گئی، وہ سنتا رہا اور بالآخر وہ سجدے میں گر گیا، اور سجدے میں گر کے اس نے یہ کہا کہ میں نے اس قرآن کی عظمت کو سجدہ کیا ہے۔ جب وہ واپس گیا تو اس کی کیفیت بدلی ہوئی تھی۔ اگر وہ اپنے دوستوں میں واپس نہ جاتا، اللہ رب العزت کے ہاں سے اس کے لیے ہدایت لکھی ہوئی ہوتی تو وہ ضرور مسلمان ہو جاتا، کیونکہ وہ قرآن مجید کے سحر کے اندر مبتلا ہو چکا تھا۔ قرآن مجید کا اثر اس نے قبول کر لیا تھا، اگرچہ وہ کافر تھا لیکن وہ عربی دان ہونے کی وجہ سے، عربی لغت اور زبان کا ماہر ہونے کی وجہ سے وہ قرآن مجید کو سمجھتا تھا، اس کی فصاحت کو، اس کی بلاغت کو، اس کے تسلسل کو، اس کے مضمون کو، اس کے انداز کو، سب چیزوں کو وہ سمجھتا تھا۔ تو اگر ہم لوگ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا شروع کر دیں تو یہ قرآن مجید ہمارے دلوں میں بھی اور پوری دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دے گا۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قرآن کا سمجھنا بس صرف عربی گرامر پڑھ لیں یا کوئی اردو کی تفسیر پڑھ لیں قرآن ہم سمجھ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، قرآن مجید کو کما حقہ سمجھنے کے لیے کم سے کم عربی کے 22 علوم کا ماہر ہونا ضروری ہے، تب جا کر قرآن کی شد بد حاصل ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے قرآن مجید کو ہزاروں مرتبہ پڑھا، جتنی مرتبہ میں پڑھتا گیا ہر بار قرآن مجید سے مجھے کوئی نئی چیز سمجھ آئی، قرآن مجید کے سمندر سے کوئی نیا موتی میں نے اخذ کیا۔ قرآن مجید کو صرف گرامر پڑھ کے قرآن مجید کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف کچھ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ قرآن تو سمجھنا ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو بہت مشکل چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ القمر میں غالباً 4 مرتبہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ کہہ کر اس کیفیت کو ہی ختم کر دیا، اس وسوسے کا اور اس شبہ کا ازالہ کر دیا کہ قرآن مجید کو سمجھنا کوئی ناممکن چیز ہے، ناممکن نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے، پڑھنے والوں کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے یہ آسان ہے۔ اس کا پڑھنا آسان ہے، اس کا سمجھنا آسان ہے، اس کا سمجھانا آسان ہے، لیکن بنیادی علوم سے جب انسان آگاہ ہوتا ہے تو کما حق کو سمجھ سکتا ہے۔ اور اگر صرف عربی گرامر پڑھ کے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لے تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو سمجھ سکتا ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یہ اتنی مختصر صورت ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو آدمی سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے گا اللہ رب العزت اسے ایک قرآن کا ثواب دیں گے۔ بھلا کیوں؟ اتنی چھوٹی سی صورت 3 دفعہ پڑھنے سے ایک قرآن کا ثواب، صرف اس لیے کہ یہ پوری صورت اللہ کی توحید سے بھری ہوئی ہے، اس میں اللہ کی وحدانیت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ کی توحید کا مختصر اور جامع ترین مضمون ہے۔
اللہ کو اپنی توحید اتنی پسند ہے، جو 3 دفعہ اس کی توحید کے الفاظ دہراتا ہے قرآن کی صورت میں، اللہ پاک اسے پورا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا پڑھنا، قرآن مجید کا سمجھنا، یہ قرآن مجید کا تیسرا حق ہے۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھیں۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھیں۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک صاحب تشریف لائے، بڑے پیار سے، بڑی محبت سے انہوں نے پوچھا، اماں مجھے حضور کی زندگی تو بتائیے، حضور کی زندگی کیا ہے؟ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جواب تھا، کیا ہی خوبصورت جواب تھا۔ فرمانے لگی، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ کہنے لگے، اماں جی قرآن تو پڑھا ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ مجھے اپنے پیارے آقا کی زندگی کے بارے میں بتائیے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کان خلقہ القرآن، حضور کی زندگی بعین ہی قرآن تھی۔ اگر تم حضور کی زندگی کو سمجھ گئے تو تم قرآن کو سمجھ لو گے، اگر تم قرآن کو سمجھ گئے تو حضور کی زندگی کو سمجھ لو گے۔ گویا کہ قرآن مجسم، قرآن ناطق اسے محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے، اور قرآن ساکت کو کتاب اللہ کہا جاتا ہے۔ کتاب اللہ اور حضور کی زندگی لازم و ملزوم ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ صرف قرآن پڑھ کے ہم سب کچھ سمجھ سکتے ہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اللہ کی اس جامع ترین کتاب کی وضاحت اور تشریح ہے۔ کان خلقہ القرآن واتبع ما یوحی الیک من ربک، اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اس کی اتباع کیجیے، اسے سمجھیے اور اسے سمجھ کر اپنی امت تک پہنچائیے۔ تو قرآن مجید کا سمجھنا، اس کے لیے یہ ہمارا جو سلسلہ ہے، ہم اپنی کاوش، اپنا حصہ ڈال رہے ہیں کہ قرآن مجید کو اس انداز سے قرآن پڑھنے والے مسلمان کے سامنے پیش کیا جائے، الفاظ کی صورت میں، اس ویڈیو کی صورت میں، کہ وہ قرآن مجید کو سمجھ سکے، اپنے مسائل کو قرآن کے ذریعے سے حل کر سکے۔ آج ہمارے لیے سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ یورپ کے اندر ہم سے زیادہ قرآن پہ تحقیق ہو رہی ہے، اور وہ تحقیق صرف کتابوں میں نہیں ہے، عمل میں ہے۔ قرآن نے جو کہا ہے وہاں عمل ہے، سکون اور اطمینان ہے۔ ہمارے ہاں قرآن تو بہت زیادہ تعداد میں ہے، لیکن قرآن پہ عمل بہت کم ہے۔ وہاں پہ قرآن کے مطابق سچ بولا جاتا ہے، پریشانیاں کم ہیں۔ وہاں قرآن کے مطابق انصاف کیا جاتا ہے، پریشانیاں کم ہیں۔ وہاں قرآن کے مطابق لین دین کے معاملات کیے جاتے ہیں، جھگڑے کم ہیں۔ وہاں قرآن کے مطابق حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے، جھگڑے کم ہیں۔ ہمارے ہاں قرآن بھی ہے، قرآن کے الفاظ بھی ہیں، پڑھنے پڑھانے والے بھی ہیں، لیکن سمجھنے اور سمجھانے کی کمی ہے۔ ہم نہ تو سمجھنے کے لیے تیار ہیں، نہ سمجھانے کے لیے تیار ہیں۔ تو قرآن مجید کا سمجھنا یہ بے حد ضروری ہے۔ یہ ایسے ہی ضروری ہے کہ ایک خاتون کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ گھر میں اکیلی تھی، بڑی عمر کی تھی، اس کا بیٹا کہیں دوسرے ملک میں تھا، تو وہاں سے وہ بیٹا کچھ خطوط بھیجتا اور یہ اماں جی ان خطوط کو اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیتی۔ خطوط تو ڈھیر سارے اس کے پاس جمع ہو گئے، لیکن کھانے پینے کے لیے، دوائی کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اسی حالت میں اس اماں کا قسم پرسی کے عالم میں انتقال ہو گیا، فقر و فاقہ کے عالم میں انتقال ہو گیا۔ جب اماں جی فوت ہوئیں، لوگوں کو بڑا ترس آیا، بچے پہ بڑا غصہ آیا کہ اس نے پیسے بھیجے ہوتے، آج اماں کی یہ حالت نہ ہوتی، اس کیفیت میں اماں جی کا انتقال نہ ہوتا۔ جب وہ بھیجے ہوئے خطوط کھولے گئے تو وہ سارے کے سارے پیسوں کے چیک تھے جن میں پیسے لکھے ہوئے تھے۔ اگر وہ کسی بھی بینک میں جاتی، اس چیک کو سمجھ لیتی، نہ اس قسم پرسی میں اس کا انتقال ہوتا، نہ ان پریشانیوں کا اسے سامنا کرنا پڑتا۔ ہمارے پاس سب کچھ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، ہم نے اسے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ ہم آئیڈیا اور رہنمائی کے لیے اغیار کے پاس تو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے قرآن کے پاس نہیں جاتے۔ اگر ہم قرآن مجید سے رہنمائی لیں، اس سے سمجھیں، اس کے اندر ہماری دنیا کی رہنمائی بھی ہے، آخرت کی رہنمائی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا تیسرا حق بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے اوپر عمل کرنا، جسے حکم و اقامت کہا جاتا ہے، حکم و اقامت، قرآن مجید کے اوپر عمل کرنا۔ قرآن مجید اللہ رب العزت نے عمل کے لیے اتارا ہے، لیکن افسوس کہ آج ہمارے ہاں جب ہم اپنی بیٹی کو
رخصت کرتے ہیں تو اس کے سر پہ قرآن رکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسے قرآن کے سائے میں رخصت کر دیا۔ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ یہ سایہ نہیں ہوتا اللہ کے بندو، اگر قرآن کا سایہ یہ ہے تو ہر بندہ اپنے ساتھ ایک قرآن کا نسخہ رکھ لے، جدھر جائے سر کے اوپر قرآن رکھتے ہوئے چلتا جائے اور کہے میں قرآن کے سائے میں زندگی گزار رہا ہوں۔ اسے قرآن کا سایہ نہیں کہا جاتا، اسے قرآن پر عمل کرنا نہیں کہا جاتا۔ کاش جس بیٹی کو یہ آدمی، اس کا بھائی سر پہ قرآن کا نسخہ رکھ کے رخصت کر رہا ہے، زندگی میں جو اس کی ڈگریوں پہ لاکھوں روپے لگے، چند 100 روپے چند 1000 روپے لگا کر یہ قرآن کھول کے اپنی اس بہن بیٹی کو سمجھا دیتا، یہ دنیا کا سب سے بڑا تحفہ تھا، یہ دنیا کی سب سے بڑی دولت تھی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے زمانے میں کسی کے یہاں اولاد نہیں تھی، اس نے اللہ سے منت مانی، اللہ اگر مجھے آپ اولاد دے دیں، وہ بیٹی ہوئی تو میں اسے دنیا جہان کی دولت دوں گا، اگر نہ دے سکا تو میری بیوی مجھ پہ طلاق ہے۔ اللہ نے بیٹی دے دی، بیٹی تو پیدا ہو گئی، وقت گزرتے پتہ نہیں چلا بیٹی جوان بھی ہو گئی، شادی کی تیاریاں ہیں۔ کسی نے قسم یاد دلا دی، حضرت آپ نے تو قسم کھائی تھی کہ میں نے بیٹی کو دونوں جہانوں کی دولت دینی ہے، اگر نہ دی تو میری بیوی مجھ پہ طلاق ہے۔ اب دونوں جہانوں کی دولت تو آپ کے بس میں ہے نہیں، لہٰذا پہلے بیوی کو طلاق ہوگی، اس کے بعد آپ کی بیٹی کی شادی ہوگی، یا شادی ہوتے ہی بیوی طلاق ہو جائے گی کیونکہ قسم پوری نہیں ہوگی۔ وہ آدمی بڑا پریشان، ادھر بیٹی کو رخصت کرنا ہے اور ادھر نئی مصیبت سر پہ آن کھڑی ہے۔ ہم لوگ بسا اوقات جذبات میں آ کے بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں، جیسے خواتین غصے میں آ کے اپنی اولاد کو بد دعائیں دیتی ہیں، اور جب وہ بد دعا اللہ پاک پوری کرتے ہیں نا، اللہ پابند تو نہیں ہے جو ہی بد دعا ہو تو پوری بھی ہو جائے۔ ایک عورت نے کسی چھوٹی سی غلطی پہ اپنے بیٹے سے کہا، اس سے بہتر تھا تو مر جائے، میں تیرا جنازہ دیکھوں، میں تیری لاش دیکھوں۔ غصے میں کہہ دیا، بات ختم ہو گئی۔ بچہ بڑا ہوا، اس کی شادی تیار تھی، شادی سے 1 مہینہ پہلے وہ اچانک مر گیا۔ جب وہ مرا، اس کی یہ ماں پاگل ہو گئی، اپنے بیٹے کی جدائی کے صدمے میں پاگل ہو گئی، اور کسی کو یہ بات یاد تھی کہ اس نے بد دعا دی تھی۔ خواب میں کسی نے دیکھا اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی کہہ رہا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ کیوں پاگل ہوئی ہے، میں نے تو اسی کی فریاد کے مطابق، اس کی التجا کے مطابق اس کے بچے کو مارا ہے۔ اس نے کہا تھا تم مر ہی جاتا میں تیری لاش دیکھتی، قبولیت کا وقت تھا، قبول ہو گئی، مر گیا۔ ہم جذبات میں آگے بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں، اس لیے بات کرنے سے پہلے سوچنا ضروری ہے، سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ اس نے کہا دونوں جہانوں کی دولت دوں گا ورنہ بیوی طلاق۔ بڑا پریشان، جس کے پاس گیا کہا جی کوئی صورت نہیں ہے، کوئی صورت۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، امام شافعی ابھی نوجوان عالم تھے، پوچھا حضرت میں نے یہ قسم کھائی ہے میری بیوی بچے گی کہ نہیں بچے گی؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے تھوڑی دیر سوچا اور کہا تیری بیوی بچ گئی، اسے طلاق نہیں ہوگی۔ کہنے لگا حضرت اللہ پاک آپ کا منہ مبارک کرے، آپ کے الفاظ مبارک کرے، کیسے؟ میرا گھر اجڑتے آپ نے بچا لیا، کیسے؟ امام شافعی رحمہ اللہ نے قرآن اٹھا کے دیا، کہا یہ لو اپنی بیٹی کو جہیز میں یہ اللہ کا قرآن دے دو، تمہاری قسم پوری، کیونکہ قرآن مجید دونوں جہانوں کی دولت ہے۔ اس قرآن مجید کے اوپر عمل کرنا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، لوگ سمجھتے ہیں کہ سمجھنا، اس پہ عمل کرنا مشکل ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں آسان ہے۔ بہت سارے لوگ پریشان ہیں کہ اگر پاکستان میں اسلامی نظام اور قرآن والا نظام نافذ ہو گیا ہمارا کیا بنے گا؟ او بھائیو سمجھو، اس اسلامی نظام کے اندر تحفظ ہے، عدم تحفظ نہیں ہے۔ قرآن کے نظام کے اندر سکون ہے، پریشانیاں نہیں ہیں، اور یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن مظلوم کے ساتھ کھڑا ہے، ظالم کے ساتھ نہیں کھڑا، جن کو معلوم ہی نہیں ہے کہ قرآن مظلوم کا دفاع کر رہا ہے، ظالم کا دفاع نہیں کرتا، جو یہ نہیں سمجھتے کہ قرآن عدل و انصاف کا علمبردار ہے، نا انصافی اور ظلم کا علمبردار نہیں ہے بلکہ اس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، جنہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ قرآن تو اللہ کی ذات پہ اعتماد اور بھروسہ بڑھاتا ہے، یہ اعتماد بندے کا چھینتا نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر سکون ہی سکون ہے، راحت ہی راحت ہے، اس کے لفظوں میں، اس پر عمل کرنے میں، اس کے مضامین میں، اس کے مفاہیم میں، اس پر عمل کرنے والوں کی زندگیاں سکھ میں ہیں، ان کے چہرے پڑھو جو اللہ کے قرآن پہ عمل کر کے زندگی گزار رہے ہیں، نہ انہیں معاش کی فکر ہے، نہ معاشرت کی فکر ہے، نہ معیشت کی فکر ہے،
کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ قرآن کے مطابق ایسی عملی زندگی گزار رہے ہیں جس سے ان کی ساری پریشانیاں دور ہو چکی ہیں۔ اور قرآن مجید کا 5واں حق ہے تبلیغ و تبیین۔ جو اللہ کا قرآن آپ تک پہنچا ہے اسے دوسروں تک پہنچانا، یہ بھی قرآن مجید کا حق ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ المکرمہ سے ہجرت کی، اس کی کوئی اور وجہ نہیں تھی، صرف یہ وجہ تھی وہ اللہ کا قرآن اللہ کے بندوں تک پہنچاتے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے ترتیب وار وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں تک پہنچاؤ، وہاں سے بات آگے بڑھی، تھوڑا سا اس کو آگے بڑھاؤ۔ پھر اللہ رب العزت نے جب اسلام کو قوت مل گئی فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ آپ کی رسالت کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ قرآن پہنچایا، اللہ اکبر، مکہ چھوڑ دیا، قرآن پہنچاتے رہے، مدینہ طیبہ پہنچ گئے، قرآن پہنچاتے رہے، اور مدینہ طیبہ کے اندر غزوہ بدر اسی پاداش میں، غزوہ احد اسی پاداش میں، طائف کا سفر اسی پس منظر میں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرآن کا پیغام لے کے اللہ کے بندوں تک پہنچے۔ تو قرآن مجید کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری اور ہم سب پہ حق ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج، جو آپ کی زندگی کا ایک ہی حج تھا اور آخری حج تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے صحابہ جو 1 لاکھ سے زائد وہاں پہ موجود تھے، ان سارے صحابہ سے کیا ارشاد فرمایا؟ اے میرے صحابہ یہ بتائیے کہ کیا میں نے اللہ کا قرآن اور اللہ کا پیغام آپ تک پہنچایا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے فرمایا حضور پہنچانا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کا یہ جواب سنا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ بنایا، اے اللہ آپ گواہ ہو جائیں، اللہ آپ گواہ ہو جائیں، اللہ آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے آپ کا قرآن اور آپ کا پیغام آپ کے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، اور اللہ رب العزت نے آپ کی امت کے ہر فرد کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والی کام کی ذمہ داری کا امین بنایا ہے۔ یہ ہمارے پاس حضور کی امانت ہے، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانا۔ اس امت کی خصوصیت ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کو عام کرنا، برائی کا خاتمہ کرنا، یہ اللہ کے نبی کا پیغام ہے، اللہ کے قرآن کا یہ پیغام ہے۔ یہ قرآن کا پیغام جب گھر پہنچ جائے گا، ہر گھر سے امن اور سکون کی صدائیں اور فضائیں بلند ہوں گی۔ تو میرے محترم بھائیوں اور عزیزوں، 5 حق میں نے قرآن کے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، ان سب کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آخر میں پھر ان 5 حقوق کو اختصار کے ساتھ دہرا دیتا ہوں۔ قرآن کا سب سے پہلا حق ہے ایمان و تعظیم، یعنی اسے اللہ کی کتاب ماننا۔ قرآن مجید کا دوسرا حق ہے تلاوت و ترتیل، قرآن مجید کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا۔ تیسرا حق ہے تذکر و تدبر، اسے سمجھنا۔ چوتھا حق ہے حکم و اقامت، اس پر عمل کرنا۔ اور قرآن مجید کا 5واں حق ہے تبلیغ و تبیین، اللہ کے اس کتاب کو آگے جہاں تک ممکن ہو سکے اللہ کے قرآن کے اس پیغام کو گھر عام کرنا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کے حقوق کو پہچاننے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔